اور آقا کریم علیہ السلام ان کے محاصرے سے نکل گئے، لیکن حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا صبح اٹھ کے ان کی امانتیں دے کے آنا۔ وہ خون کے پیاسے ہیں، لیکن حضور کو خیال ہے کہ ان کی امانتیں ضائع نہ ہوں۔ اچھا، کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ تمہیں پھر نیند آ گئی تھی؟ حضور کے گمان میں وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے، انہیں تو نہیں پتا کہ پردے میں کون لیٹا ہوا ہے، تو وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے، تو تم سو گئے تھے، حضور نے تمہیں کہا کہ امانتیں دے کے آنا، تو رات پھر بڑی مشکل گزری ہوگی۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ڈٹ کے سویا تھا۔ کہا نیند کیسے آئی تھی؟ کہا حضور نے کہا تھا اے علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں دینا اور تم بھی مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی واپس کروں گا اور خیریت سے مدینے بھی پہنچوں گا۔ مجھے حضور کے فرمان پہ اتنا یقین تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی رخصت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں ہیں جو نجات دینے والے ہیں۔ جو شخص ان 3 چیزوں کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا۔ پہلی چیز خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہو، چاہے تم پوشیدہ بیٹھے ہوئے ہو۔ سر و اعلان میں، مخفی اور ظاہر، ہر صورت میں اللہ کا ڈر۔ والعدل فی الرضا والغضب، اور غصے میں اور خوشی کے موقع پہ عدل و انصاف کرنا، کسی موقع پہ بھی عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ کسی شخص پہ غصہ ہے اور آپ جو ہیں وہ پرے پنچایت کے اندر 5 بنا دیے گئے ہیں، تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، تو یہ غضب کی وجہ سے آپ نے عدل کو چھوڑا۔ اور کوئی شخص آپ کا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور آپ نے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو یہ بھی جو ہے وہ زیادتی ہے۔ خوشی ہو غم ہو، کسی پہ غصہ ہو کسی پہ خوشی ہو، ہر صورت کے اندر عدل کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات کو اس انداز کے ساتھ اپنے دین میں جاری کیا۔ ایک قبیلے کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے کہا نیا نیا اسلام لایا یہ قبیلہ، تو اگر اس خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو کہیں اسلام سے منحرف ہی نہ ہو جائیں۔ تو حضور کی خدمت کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے انہوں نے عرض کی کہ حضور ذرا ان کے لیے تھوڑی سی نرمی کر لی جائے، رخصت دے دی جائے۔ اور صحابہ جو کچھ کہہ رہے تھے ایک اچھے جذبے سے کہہ رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال لوگوں کو منادی کر دو اور ممبر بچھا دو۔ ممبر بچھ گیا، منادی کر دی گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی اہم شخص گناہ کرتا تو اس سے نرمی کر لی جاتی اس پر، اور جب کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہ، کہا یہ تو فاطمہ قبیلہ اسود کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف اور ضابطوں کی پابندی کا حکم دیا۔ والقسط فی الفقر والغنا، اور تیسری بات کہ فقر ہو یا غنا ہو، دونوں صورتوں کے اندر میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہوں، حضور فرمایا کہ یہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یہ دنیا اور آخرت کے اندر بندے کے لیے بہتری کی ضمانت ہے، اللہ سے ڈرے گا تو آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ والعدل فی الرضا والغضب، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہوگی۔ والقصد فی الفقر والغنا، اور اس کے اندر انسان کی اپنی نجی اور خان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جمال پیدا ہوگا، مشکل میں نہیں پڑے گا، ہر حالت کے اندر جو ہے وہ میانہ روی کو جو ہے وہ برقرار رکھے۔ تو ان 3 فرامین کے اندر جو ہے وہ ہماری آخرت، ہماری معاشرت اور ہماری نجی زندگی، ان تینوں کے لیے روشنی موجود ہے، اور آخرت کی بہتری تو ساتھ ساتھ ہے ہی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق وان صام وصلی وحج واعتمر۔ حضور نے فرمایا جس میں تین چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اور عمرے کو جائے، جو مرضی کرے، لیکن وہ منافق ہے۔ یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں ہے، عملی نفاق مراد ہے۔ وقال انی مسلم، اور ساتھ یہ کہے بھی کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو حضور کا غلام ہوں، یہ کہتا بھی رہے اور نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی نہ چھوڑے، ہر سال عمرہ بھی کرے، لیکن فرمایا کہ تین اگر اس کے اندر چیزیں ہیں تو وہ منافق ہیں۔ پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری بات جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، وعدہ خلاف کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے اور بولے تو جھوٹ بولے۔ جس شخص میں یہ تین بری خصلتیں پائی جائیں، وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے اور بار بار اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث لا تؤخروہن، تین چیزوں کو کبھی بھی مؤخر نہ کرنا، تین چیزوں میں کبھی بھی دیر نہ کرنا۔ پہلی چیز الصلاۃ اذا اتت، جب نماز آ جائے تو فوراً ادا کر لو۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ یہ میت کی تکریم ہے، میت کا اعزاز ہے کہ فوراً جنازہ پڑھا جائے۔ وہ وضو کر رہا ہے آدمی، وہ دور سے آ رہا ہے، کپڑا ہلایا جا رہا ہے کہ جلدی آ جا، اور میت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، یہ جو ہے وہ اس کی تکریم کے برعکس بات ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جو وضو جنازے کے لیے کیا جائے وہ جنازے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ مسئلہ ٹھیک نہیں، اصل یوں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جنازے میں سوائے ولی میت اور امام جس نے جنازہ پڑھانا ہے وہ بغیر وضو کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا، دور بھی ہے تو وہ جا کے وضو کر کے آئے گا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے جنازے کا انتظار نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، تو وہ اگر باوضو نہیں ہیں اور پانی دور ہے، اگر وہ وضو کرنے گئے تو جنازہ نکل جائے گا تو وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو وہ تیمم ایک خاص وقت اور ضرورت کے لیے کیا گیا تھا، جو ہی جنازہ پڑا تو وہ تیمم ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ اس تیمم سے کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اور اس کو یوں بنا لیا گیا کہ وضو والے جنازے والے وضو سے نماز نہیں ہوتی، جو وضو کیا جائے اس میں کوئی نہیں، جو تیمم وہ وقتی طور پہ کیا گیا تھا۔ اس لیے کہ جب جنازہ آ جائے تو اس کو رکھ کے اوروں کا انتظار کریں، یہ میت کے پروٹوکول، اس کی تکریم اور اس کے اعزاز کے خلاف ہے کہ اس کو رکھا جائے اور کسی اور کا انتظار کیا جائے، سارے آ کے اس کا انتظار کریں نا، یہ کیوں کسی کا انتظار کرے؟ تو جب جنازہ آ جائے تو پھر فوراً جنازہ پڑھ لینا چاہیے۔ بعض کا جو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے پڑھنے لگتا تو ایک بندہ بولتا جی ابھی ٹھہرو ذرا 5 آدمی آ رہے ہیں، اور وہ امام ٹھہرتا تو پھر وہ دوبارہ شروع کرنے لگتا ہے، پھر ایک آواز دیتا ہے وہ دیکھو جی ابھی کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، اور جو پہلے آئے ہیں وہ بےچارے جلدی میں ہوتے ہیں، بہرحال بعد میں آنے والے یا پہلے آنے والے وہ تو انتظار کر لیں گے۔ یہ میت کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کسی کا انتظار نہ کیا جائے، یہ اس کی تکریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو یہ تکریم دی ہے، اور تکریم کا عالم یہ دیکھیے کہ جنازے کو ایک آدمی بھی اپنی کمر پہ لاد کے لے جا سکتا تھا، لیکن 4 آدمیوں کو حکم دیا اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہیں تاکہ مرنے والے کو تکریم ملتی رہے، اور بلکہ کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا بھی نہ لگ جائے۔ اور پھر یہ تعظیم اور یہ توقیر کہ امام وقت بھی ہو، امام کعبہ بھی ہو، وقت کا غوث بھی ہو، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے اور لاش آگے پڑی ہوئی ہے، جنازے کو آگے رکھا گیا، یہ اس کا پروٹوکول ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کی تکریم ہے۔ تو دوسری بات جب جنازہ آ جائے تو پھر جو ہے اس میں جلدی
کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ والایمو اذا وجدت کفوا، اور جب بیٹی کے لیے معقول رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہ کی جائے۔ یہ 6 سال 5 سال منگنیاں رہتی ہیں، نہیں، جب کوئی معقول رشتہ کفر میں مل گیا تو پھر دیر نہ کی جائے، فوری نکاح کر دی جائے۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ نکاح جو ہیں وہ اتنے زیادہ تاخیر کے ساتھ ہو رہے ہیں اور اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاث لا ترد الوسائد والدہن واللبن۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا، 3 چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا، کوئی پیش کرے تو موڑا نہیں جائے گا۔ پہلے تکیہ، کوئی تکیہ کسی کو دے بیٹھتے ہوتے تو قبول کر لے۔ دوسری بات والدہن، اور کوئی تیل پیش کرے تو اس کو قبول کر لے، عطر وغیرہ یا کوئی تیل۔ واللبن، اور تیسرا دودھ، اگر دودھ پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث لا یجوز اللعب فیہن، 3 چیزوں کے اندر کھیل کود نہیں ہے۔ ہنسی مزاح میں کوئی بات کہہ دیں آپ، لیکن 3 چیزوں میں کھیل کود کا اعتبار نہیں ہوگا۔ الطلاق، پہلی چیز طلاق میں، ہنستے ہنستے مزاح میں طلاق دے دی ہو جائے گی۔ والنکاح، نکاح بھی اگر کھیل کود میں جو کر لیا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ والعتق، اگر غلام کو مزاح کے طور پہ کہہ دیا کہ جا تو آزاد ہے تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو ان 3 چیزوں کے اندر کھیل نہیں ہوگی، جو ہوگا وہ حقیقت ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی عونہم، 3 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہوا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے۔ 3 لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، جو مجاہد اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ اس کی مدد لے لیتا ہے، اس کی مدد اللہ کے ذمہ کرم پہ۔ دوسرا والمکاتب الذی یرید الادا، وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے طے کر لے کہ میں زرے کتابت دے دیتا ہوں، تجھے پیسے دے دیتا ہوں تو تو مجھے آزاد کر دے، اور وہ کمائی کرے، محنت کرے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا کہ وہ اپنے مالک کو دے کر کے اپنی آزادی چالے۔ اور تیسرا شخص والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شادی شدہ شخص جو ارادہ کرے کہ اے اللہ میرا نکاح ہو گیا ہے، میں اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دوں گا، اپنی نظر کو بھٹکنے نہیں دوں گا، خیال کو بہکنے نہیں دوں گا، تو اگر وہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے اس امر کو آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں ثلاثۃ علی کسبان المسک یوم القیامہ یغبطہم الاولون والآخرون، 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن کستوری کے ٹبے پہ بیٹھے ہوں گے، کستوری کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہوگا، اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر جو گزرے ہوئے ہوں گے وہ بھی رشک کریں گے، جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ بھی رشک کریں گے۔ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ شخص کون ہے؟ عبد ادى حق اللہ و حق موالی ہے، وہ غلام جس نے اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا اور جس نے اپنے اللہ کا بھی حق ادا کیا۔ اللہ اکبر، دونوں کے حق ادا کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، سارا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی اور رات ہو جاتی تو مصلی بچھا کے کہتی وہ میرا مجازی مالک تھا، اب میں حقیقی مالک کے حضور آنے لگی، ساری رات مصلی پہ گزار دیتی، اور اللہ نے وہ درجہ عطا کیا حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا کو کہ قیامت تک آنے والی عورتیں ان کے اس مقدر پہ ناز کرتی۔ اللہ اکبر، تیری غلامی پہ آزادیاں قربان۔ ایک شخص وہ وَرَجُلٌ یَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، اور وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور لوگ اس پہ راضی بھی ہیں، خوش بھی ہیں۔ امامت 2 طرح کی ہوتی ہے،
ایک امامت صغرا، ایک امامت کبرا۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت، اور یہ جو تخت و تاج ہے، حکومت ہے، یہ امامت کبرا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ بھی امامت ہے اور وہ بھی امامت ہے۔ تو وہ بھی امام ہوگا جو ملک کا سربراہ ہوگا، اور جو مصلی کے اوپر بیٹھتا ہے وہ بھی امام ہوگا۔ ان سے دونوں مراد ہے۔ جو آدمی اس انداز سے قوم کی امامت کرتا ہے کہ قوم اس پہ خوش بھی ہے، قوم اس پہ راضی بھی ہے، قیامت کے دن کستوری کے ٹبے پہ بیٹھا ہوگا۔ اور جس کو اس کے مقتدی گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور جس جو ہے وہ امام کو، امام وقت کو، جس حاکم کو اس کی رعایا ہے وہ برا کہتی ہیں، اور دعا مانگنے کہ یا اللہ اس کمینے سے جان ہی چھوٹ جائے، تو مجھے بتاؤ کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا اور کتنا رسوا ہوگا قیامت کے دن۔ تو جو شخص امامت کے مصلی پہ بیٹھا یا امامت کے تخت پہ بیٹھا، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا، اور اس انداز سے اس نے اقتدار اور امامت کا حق نبھایا کہ اس کی قوم اس پہ راضی تھی، سارے اس کو دعائیں دیتے تھے۔ نوشیرواں نے عدل کیا، حضور علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے، اور حضور فرمایا کرتے تھے مجھے فخر ہے کہ میں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، اس بات پہ مجھے ناز ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں دنیا کے اوپر عدل تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آج انفرادی سطح سے لے کر کے آگے تک چلے جائیں تو آج تو ہم انتہائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور تیسرا وہ شخص جو نور کے ٹبے پہ بیٹھا ہوگا، وہ شخص ہے کہ جو صبح و شام مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے۔ اس مؤذن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ نور کے ٹبے پہ بٹھائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے، ثلاثۃ فی ظل العرش یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن تین شخص ایسے ہیں کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سے ہیں؟ واصل الرحم یزید اللہ فی رزقہ و یمد فی اجلہ، پہلا شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو ٹوٹتا ہے اس کو ٹوٹنے دیتا، اس کو جوڑتا ہے۔ سل من قاطع کا وات من حرما کا، یہ حضور نے حکم دیا، رشتہ داریوں کو توڑتا نہیں جوڑتا ہے۔ آج ہم نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا ہوا ہے کہ جو 2 قدم پیچھے ہٹے گا میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، میں بڑا غیرت مند ہوں۔ اور یہ نہ کہے، یہ کہے تو 2 قدم پیچھے ہٹے گا میں پیچھے ہٹنے نہیں دوں گا، میں پیچھے بھاگ کے آؤں گا۔ بھاگ، ہاں کدھر بھاگتا ہے؟ ایک دن تو بھی پیار کرنے پہ مجبور ہوگا، اتنی محبت کروں گا، ایک دن تجھے بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ۔ یہ کہو، یہ نہ کہو کہ 2 قدم پیچھے ہٹو گے تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا تو ہٹنا جتنا مرضی ہٹ، میں تجھے پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا، میں جو ہے وہ تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ہے جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر میں اور میرے رزق میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ایک وہ شخص ذل عرش میں ہوگا جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ دوسرا وَإِمْرَأَةٌ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ عَلَيْهَا أَيْتَامًا صِغَارًا فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ أُقِيمُ عَلَى إِيتَامَ حَتَّى يَمُوتُ أَوْ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی گود میں شوہر کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، اس عورت نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں یتیموں کو پالوں گی، اور وہ یتیم یا تو فوت ہو گئے یا اس نے ان کو پال لیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نیاز کر دیا۔ وہ عورت جس نے اپنی خواہشات کو روکا رکھا، پاک دامنی کی حفاظت کی اور یتیم بچوں کے لیے نکاح نہ کیا، ان یتیموں کو لے کے بیٹھی رہی، حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس خاتون کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا شخص وَعَبْدٌ صَنَعَ طَعَامًا فَأَضَافَ ضَيْفَهُ وَأَحْسَنَ نَفْقَتَهُ فَدَعَا عَلَيْهِ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ فَأَطْعَمَهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ شخص کہ جس نے کھانا پکایا تو اس نے زیادہ پکا لیا، اور اس میں اس نے یتیموں اور مسکینوں کو بلایا
اور بلا کر کے ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلایا۔ تو اس نے یتیموں کو عزت دی، مسکینوں کو عزت دی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے اسے عزت عطا فرمائے گا۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے جو شخص 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص 90 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو قیامت کے دن حق شفاعت عطا فرمائے گا۔ تو تو بخشا ہوا ہی ہے، اب جس کی تو چاہتا ہے اس کی بھی سفارش کر دے، اس کو جنت میں لے جائے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا بوڑھے کے اوپر۔ حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ سناؤ کیا حال ہوا؟ کہا اللہ نے کرم کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں اس کے روبرو پیش ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے۔ تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی دہلیز پہ اگر کوئی فقیر آئے تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ بھی نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو بوڑھے کی عزت اور تکریم یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو بوڑھے کی عزت نہیں کرتا ہے وہ منافق ہوگا۔ وذو العلم، اور دوسری بات علم والا شخص، عالم شخص اگر بھٹک بھی جائے نا تو پھر بھی اس کی قدر کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ تو علم والے کی قدر بھی جو ہے وہ مومن کرتا ہے۔ منافق عالم کا گستاخ ہوتا ہے، یہ بات آپ کو بتاؤں، جو منافقانہ روش رکھتا ہوتا ہے اس کے سینے میں عالم کے لیے قدر نہیں ہوتی ہے۔ اور عالم وہ بابرکت ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کے لیے کائنات کی ہر شے حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی۔ سلطان محمود غزنوی اس حدیث پہ یقین نہیں رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ شاید یہ علماء نے خود نہ حدیث گڑی ہوئی ہو کہ یہ علماء نبیوں کے وارث، اتنا بڑا اعزاز۔ دوسرا شک اس کو اپنے باپ کے بارے میں تھا، سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور۔ تیسرا اس کو شک قیامت کے بارے میں رہتا تھا۔ یہ ابتدائی زندگی کے حالات ہیں۔ ایک دن بادشاہ نکلا، آگے خادم سونے کا شمع دان لیے چل رہا ہے، اس نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ مدرسے میں سبق یاد کرتا ہے، مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں ہے، بھولتا ہے تو کتاب اٹھا کے ایک ہندو بنیے کی دکان پہ جا کے وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں کتاب دیکھتا ہے، پھر آ کے یاد کرتا ہے، بھولتا ہے تو پھر جاتا ہے۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ تڑپ دیکھی تھی، دل پسیجا، وہ سونے کا شمع دان طالب علم کو دے دیا۔ طالب علم راضی ہوا تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ بادشاہ واپس آیا، سویا مقدر جاگے، آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب سنو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، 3 شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ علماء کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی جان نشینی کا اعزاز رکھتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ مال جو ہے یہ فرعون اور نمرود کی وراثت ہے، اور علم انبیاء کی وراثت ہے۔ تو جو ہوگا منافق وہ عالم کی قدر نہیں کرے گا۔ وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ، اور تیسرا شخص جس کی منافق عزت نہیں کرتا وہ عادل حکمران ہے، امام مقسط ہے، عادل قاضی ہے۔ تو عادل قاضی کو علماء نے لکھا ہے الانحناء للسلطان اور لغیرہ مکروہ، کہ بادشاہ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھکنا ممنوع ہے، اور ان کے ہاتھ چومنا بادشاہوں کے حکمرانوں کے یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی عادل حکمران ہو جو عدل و انصاف سے دھرتی میں امن قائم کرے تو اس کا اگر ہاتھ چوم لیا جائے محبت سے تو یہ کراہت نہیں ہوگی، چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک عطا ہے جو انسانیت کو عطا کی گئی ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام ہی نہیں فرمائے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ تین شخص کون ہیں؟ المسبل ازارہ، جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، پہلا شخص کو۔ دوسرا شخص والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، وہ شخص جو کسی کو نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو جتلاتا ہے، جو خیرات دے کے، صدقہ دے کے، زکوٰۃ دے کے، مال دے کے، کوئی دان کر کے، احسان کر کے بعد میں جتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس کو پاک کرنا، اس پہ رحمت کی نظر کرنا، اس سے کلام کرنا گوارا نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے کماتا ہے اور پھر اس کا صدقہ کرتا ہے، اس کی خیرات کرتا ہے، وہ خیرات کرنے والا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اس طرح حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے تین اور اشخاص کے بارے میں یہی بات سنی ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، تین اشخاص سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ کون ہے؟ شیخ زان، پہلا شخص جو بوڑھا زانی ہے، بوڑھا ہو گیا لیکن برائیاں نہیں چھوڑی، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کیا تیری بہادری ہے، قبر میں ٹانگیں ہیں، بچہ سمجھتا ہے میں جوان ہوں گا، جوان سمجھتا ہے میں بوڑھا ہوں گا، اب بوڑھے کے لیے کون سی منظر رہے گی سوائے قبر کے؟ تو فرمایا پہلا شخص جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، ایک بوڑھا زانی۔ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا حکمران، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، اور تیسرا جو شخص غریب ہے اور اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ امیر کا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بادشاہ کا تکبر بھی پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ہے ارشاد یہی فرمائے گا، جب اسرائیل سور پھونکیں گے، سارے لوگ مر جائیں گے، موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں، تکبر مجھی کو زیبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر کسی سے گوارا نہیں کرتا۔ الکبریاء ردائی، اس نے کہا کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو میرے سے میری چادر چھیننا چاہتا ہے میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ تکبر جو ہے وہ کسی سے بھی اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن جو شخص غریب ہو، مسکین ہو اور پھر تکبر کرے وہ اور زیادہ مکروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دو ایک اور فرامین آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، ذرا دیکھیے اس کی کرم نوازیت۔ تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دو بار عطا فرمائے گا۔ روزے کا ایک بار اجر دے دیا پھر دے گا، نماز کا اجر دے دیا پھر دے گا، حج کا اجر دیا پھر دے گا، ہر عمل کا اجر دو دو بار دے گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ سنو ذرا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآمن بہ واتبعہ وصدقہ فلہ اجران۔ پہلا وہ شخص جو اہل کتاب سے تھا، اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر حضور بھی آ گئے، پھر اس نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو بھی قبول کیا اور حضور کی اتباع کی، حضور کی تصدیق کی۔ پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان بھی ہوا، پہلے یہودی تھا پھر اسلام کے دامن میں آیا،
حضرت موسیٰ کو بھی مانتا، ان کی شریعت پہ بھی عمل کیا، پھر حضور کی شریعت پہ بھی عمل کیا، جس حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، کعبہ بار ہیں یا دیگر لوگ. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس شخص کو 2 اجر دے گا. دوسرا شخص وعبد مملوک ادى حق اللہ وحق سیدہ فلہ اجران، وہ غلام جو کہ اپنے آقا کا نوکر ہے، آقا کی ڈیوٹی بھی کرتا ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی ڈیوٹی بھی کرتا ہے، اللہ ہر عمل کو اس کے 2 اجر عطا فرمائے گا. اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَزَّاهَا فَأَحْسَنَ غَزَاهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ آتَاكَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. جس شخص کی ملک میں کوئی لونڈی تھی، اس نے اس کو غذا دی، کپڑا پہنایا، لباس دیا، تربیت کی، اس کو تعلیم دلوائی، پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اس سے نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو 2 اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا ایک اور حدیث سنیے اور دیکھیے کہ اللہ کی کرم نوازیاں کیسے برس رہی ہیں. آخری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ثلاثۃ یحبہم اللہ عز وجل، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے. 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے. پہلا شخص رجل قام من اللیل یتلو کتاب اللہ، وہ شخص جو رات کو اٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. دوسرا شخص ورجل تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تیسرا شخص ورجل کان فی سریۃ فانہزم اصحابہ فاستقبل العدو، وہ شخص کہ جو کسی محاذ پہ ڈٹا ہوا تھا، سارے لوگ بھاگ گئے لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا رہا. حضور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے.